رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے، یعنی حائضہ سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا، بوس و کنار وغیرہ سب جائز ہے سوائے مجامت کے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار باندھتی، آپ مجھے گلے لگاتے اور میں حیض والی ہوتی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا۔ رگ، بوریا کیا تھا؟ رگ یعنی کپڑے کا پیس، یہ جائے نماز جیسے ہوتی۔ میں نے کہا میں حائضہ ہوں، آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے لاعلمی کی بنا پر آج تک لوگ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگانا، جائے نماز پہ بیٹھنا نہیں، اور اگر حالت حیض میں کوئی کپڑے پہنے تو دوبارہ نہیں پہن کے نماز ان میں پڑھنی، یا یہ کہ بستر کی چادریں وغیرہ دھونا ہے، یا اور بہت سے تردد کیے جاتے ہیں، تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں، ان کی کچھ حقیقت نہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اس حالت میں قرآن کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے، جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی۔